حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گہرے نکات موجود ہیں۔ ان اقوال میں انسان کو راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے اور ان میں سے کچھ اہم باتیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہ کرے۔ اس قول کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کو بنا لیتا ہے تو وہ ناکامیوں اور مایوسیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید وابستہ کرنا دراصل اپنے رب پر ایمان کی کمی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کا مالک اور کارساز صرف اللہ ہے تو وہ صرف اسی سے دعا اور مدد کی درخواست کرتا ہے۔ اسی یقین کی بدولت انسان کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کی مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اہم نصیحت کی کہ انسان کو اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس نصیحت میں گناہوں سے بچنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں تقویٰ اور خوف خدا کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مومن کے دل میں ہمیشہ یہ خوف ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت اللہ کے حضور پیش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی یا خامی ہوگی تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ تیسری بات، علم کے بارے میں لا علمی کا اقرار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کا اقرار کرنے میں شرمندگی محسوس نہ کرو۔ بہت سے لوگ علم نہ ہونے کے باوجود غلط معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں انسان کو حقیقت پسندی اور دیانتداری کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ اسے کسی بات کا علم نہیں تو یہ اس کی ذہانت اور شعور کی علامت ہے۔ لا علمی کا اقرار کرنا دراصل آدھا علم ہے، کیونکہ اس سے انسان کو اپنی کمزوریوں کا علم ہوتا ہے اور وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوتھی بات، علم حاصل کرنے کی کوشش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اور فرمایا کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ علم حاصل کرنا ایک مومن کا فریضہ ہے، اور اسی علم کی بدولت انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں تعلیم اور علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنا ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ علم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان دنیاوی اور دینی معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ آخری بات، آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے اور فرمایا
کہ ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے۔ صبر ایمان کا حصہ ہے اور یہ انسان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کو ایمان کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور فرمایا کہ جس طرح بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح ایمان میں صبر کا مقام ہے۔ اس قول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن کو ہر حالت میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے جو انسان کو مشکلات اور پریشانیوں میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال انسان کی زندگی کے لیے ایک رہنمائی اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں اللہ پر بھروسہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش اور علم کی تلاش اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر ایک مومن ان اصولوں پر عمل کرے تو وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ ان اقوال میں موجود گہرائی اور حکمت کو سمجھ کر اگر انسان اپنی زندگی میں ان پر عمل کرے تو وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور سکون حاصل کر سکتا ہے۔